نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ عقیدہ ختم نبوت ایک ایسا حساس عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک 1450 سال گزر چکے۔ اس کی خاطر سینکڑوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنی گردنیں کٹا دیں، لیکن اس عقیدے پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک خط لکھا۔ اس خط کے اندر اس نے یہ لکھا کہ میں آپ سے ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ معاہدہ یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں، آپ اللہ کے رسول بن کر رہیں، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد میں اللہ کا رسول ہوں گا۔ یا دوسری بات میری یہ مان لو کہ آدھے عرب کے آپ نبی بن جائیں اور آدھے عرب کا میں نبی بن جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا جواب دیا کہ اے مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ یہ خط لکھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ایسا ہے جو اس خط کو لے کر مسیلمہ کے پاس پہنچائے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، مشکل کام تھا، دشمن کے پاس جانا ہے، حالات بھی خراب تھے۔ ایک صحابی رسول حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، غریب تھے اور عیالدار تھے، بچے بھی کافی سارے تھے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کروں گا، میں اس خط کو لے کر جاؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھوڑا دیا اور نیزہ دیا اور خط دیا اس کو۔ وہ خط لے کر یمامہ کے قبیلہ بنو حنیفہ کے پاس پہنچا اور مسیلمہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اور جیسے دربار میں پہنچا اور اس صحابی رسول عاشق رسول نے اپنا نیزہ جا کر مسیلمہ کے دربار میں جا کر اس کو زمین کے اوپر تھا نیچے اس نے اس کو گاڑ دیا۔ مسیلمہ نے کہا کون تو ہے جو اتنی گستاخی کر رہا ہے میرے دربار میں آ کر؟ تو صحابی رسول نے کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں ہے، میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا نوکر ہوں، غلام ہوں، عاشق ہوں۔ مسیلمہ نے کہا کس لیے آیا میرے دربار میں؟ تو حضرت صحابی نے کہا، حبیب بن زید نے کہا کہ تمہارے خط کا جواب لے کر آیا ہوں۔ آگے انہوں نے خط مسیلمہ کو پکڑا دیا۔ مسیلمہ نے ایک آدمی کو کہا کہ یہ خط پڑھو۔ ایک آدمی اس مجلس میں موجود تھا جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ کہتا ہے میں یہ سارا دیکھ رہا تھا۔ تو اس نے جب آدمی نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ اے مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ سارے دربار والوں نے سن لیا۔ جب خط پڑھا گیا تو مسیلمہ کی بڑی بے عزتی ہو گئی۔ تو مسیلمہ نے کہا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری صحابی رسول نے کہا ہاں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اس کے بعد مسیلمہ نے کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ بھی اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بہرا ہوں، مجھے آپ کی بات سنائی نہیں دے رہی۔ اس نے پھر کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید نے کہا تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ تو مسیلمہ اپنے نیچے اترا، اس نے تلوار نکالی اور تلوار سے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کا ایک بازو کاٹ دیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب بن زید نے کہا تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ اس کے بعد اس مسیلمہ نے دوسرا بازو بھی حضرت حبیب بن زید کا کاٹ دیا۔ یہ بہت مشکل مرحلہ ہے، کہنے کے لیے آسان بات ہے، ایک انگلی کٹ جائے آدمی کے تو آدمی کو تکلیف برداشت نہیں ہوتی، دو بازو ان کے کٹ گئے۔ اس کے بعد مسیلمہ پھر پوچھ لیا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں مسیلمہ اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے۔ اس کے بعد مسیلمہ نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ اب میں تیری گردن کاٹ دوں گا؟ انہوں نے کہا جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خط دیا تھا تو اسی وقت میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، اپنی بچوں کی، بیوی بچوں کی پرواہ نہیں کی تھی، تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ اس کے بعد مسیلمہ نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا، لیکن آخر تک وہ یہی کہتے رہے کہ مسیلمہ تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو اس عاشق رسول حضرت حبیب بن زید انصاری صحابی رضی اللہ عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، لیکن اس عقیدہ ختم نبوت پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دی۔
تو صحابہ رضی اللہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر بھی یہ عقیدہ ختم نبوت اتنا اہمیت رکھتا تھا، اتنی فضیلت رکھتا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر بھی اس عقیدے کے اوپر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دی تھی، اور اس عقیدے کی خاطر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی تھی۔ تو ہمیں بھی اس بات کا عہد کرنا چاہیے، اس بات کا اللہ جل شانہ کی ذات سے وعدہ کرنا چاہیے کہ مرتے دم تک اس عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کریں گے، اور اس عقیدے پر ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنے دے گی۔ ذرا بھی آنچ آئے گی تو ہم اپنی گردنیں کٹوا لیں گے، لیکن اس عقیدے پر ذرا بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اللہ جل شانہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مرتے دم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ داری کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔